میں ایک اور بھی اسی سے سوال، آپ نے جو آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے اور اس کے ضمن میں جو آپ نے گفتگو بڑی پیاری فرمائی ہے، توبہ اور استغفار میں فرق. اچھا، بسا اوقات ہمارے ہاں ہوتا یوں ہے کہ ہم توبہ تو کرتے ہیں، یوں کہیں کہ دل کی کیفیت کچھ ہوتی ہے، افعال ہمارے کچھ ہوتے ہیں. اچھا، مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں یا گاؤں گوٹھوں میں مختلف انداز ہیں. یعنی کوئی یوں زمین پر ہاتھ لگا کے کان پہ یوں اس کو بھی توبہ کہے گا، کوئی صرف اس چیز کو، ہاتھوں کے اشارے کو، اس کو توبہ کہہ دے گا. کیا ان اشاروں کا، ان افعال کا نام توبہ ہے یا توبہ کی باقاعدہ کچھ شرائط بھی ہیں؟ اللہ اکبر. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی زیادہ دعوت برکاتہ العالیہ نے اپنے مدنی مذاکروں کے اندر جا بجا اس پر بڑی خوبصورت تربیت فرمائی. واہ، کیا بات. آپ وہاں پر اسلام کی بنیادی بات ذکر کرتے ہیں، لیکن لوگوں نے جو ایک کلچر بنا لیا ہے کہ جو دین کے خلاف نہ بھی ہو آپ اس کو کرنے کی اجازت بھی ساتھ ہی عطا فرما رہے ہوتے ہیں، لیکن اجازت ساتھ. اصل بنیاد آپ ذکر کرتے ہیں. بنیاد کیا ہے کہ جو توبہ کی شرائط کے اندر سے جو ایک سب سے پہلی بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو پچھلا کیا نا اس کی سب سے پہلے اس کو معرفت ہو کہ ہاں جو میں نے کیا ہے یہ میں نے گناہ کر لیا ہے. اللہ نے منع کیا تھا اور میں نے یہ کام کر لیا، کرنے کا کہا تھا نہیں کیا، یا نہ کرنے کا کہا تھا میں کر یعنی گناہ کو گناہ سمجھے، گناہ کو گناہ سمجھے. گناہ کی معرفت سب سے پہلے تو معلوم ہونا، معلوم نہیں ہوگا تو پھر کہاں سے آگے کے سٹیپ اس کے طے کرے گا وہ. تو پہلی چیز یہ کہ معلوم ہو جائے میں نے گناہ کر لیا. اب جب کر لیا، ہو چکا مجھ سے، میرا ماضی بن چکا وہ میرا گناہ، تو اب وہ ندامت ہو سے، اب وہ اس پر شرمندہ ہو. اور شرمندگی یاد رکھیے گا، یہ اعضاء سے بعض اوقات اس کا اظہار کرنے کے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، وہی جو آپ نے مختلف ایکشنز بیان کیے کہ وہ سب کرتے ہیں. تو یہ بعض اوقات اپنی شرمندگی کو اپنے اعضاء کے ذریعے سے واضح کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں، لیکن اصل میں جو شرمندگی ہے، جو ندامت ہے، وہ دل کا فعل ہے. وہ کہ دل واقعتاً، وہ دل اگر زمین پر آ جائے نا، اگر وہ دل جھکنے لگ جائے تو فرمایا وہ ندامت ہے. تو وہ ندامت جب آئے تو بندہ پہلے گناہوں کی معرفت آ گئی، پھر اس پر شرمندگی آ گئی، اب بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی معافی مانگتا ہے. اب یہ تیسری چیز ہو گئی کہ مالک مولا میں شرمندہ ہوں، مجھے اس پر معاف فرما، میری اس خطا کو درگزر فرما. اور پھر چوتھے نمبر پر وہ چیز آتی ہے کہ بندہ پھر وہاں پر یہ نیت کرتا ہے، یہ عزم مصمم کرتا ہے کہ میں آئندہ پھر اس گناہ کی طرف نہیں آؤں گا. اور پھر اس کے اندر بھی تفسیر علماء کرام نے جو ارشاد فرمائی ہے، جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی نے فتاوی رضویہ کے اندر جا بجا اس کو بیان فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ بندے کو معلوم ہوا کہ میں نے گناہ کیا، اس پر شرمندگی ہوئی، معافی مانگ لی اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر لیا. لیکن کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کو باقاعدہ اس کو ادا کرنا پڑتا ہے، وہ گویا آپ کی طرف قرض کے طور پر آتی ہیں. وہ کس طور پر ہوں گی؟ مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی کا مال دبانے کا گناہ کیا تھا تو اب آپ نے توبہ کر لی اور کروڑوں روپے دبا کے بیٹھ گئے، تو آپ کہیں گے جناب چلو جی اب تو میں نے لے لیا، معافی بھی مانگ لی، تو معاملہ ختم ہو گیا. یہاں پر نہیں، دین اسلام کا حکم آپ کی طرف متوجہ ہوگا کہ آپ نے جو ایک ایک روپیہ لیا تھا وہ آپ اس کو واپس لوٹائیں گے. آپ اگر نہیں لوٹا سکتے تو اس کے پاس جائیں گے، اب یا تو وہ معاف کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معافی ملے گی، یا پھر یہ ہے کہ آپ اس کو پوری ایک ایک پائی لوٹا دیں، یوں ادا ہو جائے گا. اچھا، اب اعمال کی بات ہے. نمازیں 15 سالوں سے نماز نہیں پڑھی، 20 سال سے نماز نہیں پڑھی، یا 50 سال عمر زندگی میں کبھی کوئی نماز نہیں پڑھی. اب بندہ خالی توبہ کر لے تو یہاں پر خالی زبان سے توبہ کر لینا یا پھر آئندہ پڑھ لینا کافی نہیں ہوگا، بلکہ کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا حساب لگائے گا. جب سے اس پر نماز فرض ہوئی اس وقت سے لے کر حساب لگائے گا کہ آج تک میری کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، پھر ان کو ادا کرنے کی سبیل کرے گا. تو جب وہ چیزیں کہ جن کی بھرپائی کرنی ہے وہ بھرپائی بھی کرے گا، کیونکہ اصل شرمندگی یہی ہے کہ واقعتاً بندہ اس چیز کی طرف ریورس ہونا، کیونکہ رجوع ہے نا، توبہ کا مطلب ہے رجوع ہونا، واپس ہونا. تو جب تک وہ ریورس ہی نہیں ہو رہا اور وہ جو اس نے ایک سمجھنے کے ایک بری چیز کی تھی اس کو صاف نہیں کر رہا، تب تک وہ وہاں سے صاف نہیں ہوگی. تو جب ان سارے ارکان کو وہ ادا کرے گا تو پھر اس کی وہ حقیقی توبہ، سچی توبہ کنسیڈر کی جائے گی. اب اس کے ساتھ کہ بندے کا دل بھی شرمندہ ہے، بندہ کانوں کو بھی ہاتھ لگا رہا ہے، یا وہ تمام وہ جائز ایسے افعال یا ایسے ایکشنز کے جو جائز ہیں شریعت کی نظر میں وہ کرتا ہے، تو پھر ساتھ کرنے میں حرج نہیں ہے. لیکن خالی توبہ کو جو ہے وہ کانوں کو ہاتھ لگا لینا یا زمین کو ہاتھ لگا لینا، ناک کو زمین پر رگڑ لینا، یہ خالی اس چیز کو توبہ نہیں کہا جاتا. کیا بات ہے، بہت خوب، بڑے پیارے انداز میں ماشاءاللہ بلال بھائی نے اس چیز کو مدنی چینل کے ناظرین واضح فرمایا ہے کہ صرف